اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کو کس طرح کے انسان سے شادی کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی عورت شادی کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت سے ایک اچھے انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان کو 4 خوبیاں رکھنے والی خاتون سے شادی کرنی چاہیے، اور یہی 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے پریشان نہیں ہوتی۔ وہاں دکھوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، خوشیاں عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی جائے اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ اس گھر میں رہنے والا ہر شخص خوش رہتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 کمالات، 4 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ صحابہ سے کہا کہ شادی سے پہلے ان 4 خوبیوں والی عورت کو تلاش کرنا۔ جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ زندگی میں نہ تو خود پریشان ہوگی اور نہ ہی دوسروں کو پریشان کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 4 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ عورت اچھا بولتی ہو، اچھی گفتگو کرنے والی عورت، اچھا لہجہ اختیار کرنے والی، نرم لہجے والی عورت، خوش اخلاقی سے پیش آنے والی عورت، کڑوی زبان والی نہ ہو، میٹھی زبان والی ہو۔ کڑوی زبان غیر محرم مرد کے سامنے بولے اچھی بات ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کڑوی زبان بولنا یہ تیر مارنے کے برابر ہے، پتھر مارنے کے برابر ہے، زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض عورتیں ایسی ہیں جن کا بولنا نہ بولنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورتیں تلخ لہجہ بولنے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ کڑوی زبان بولتی ہیں، وہ جب بولتی ہیں تو بولتی نہیں ہیں بلکہ پتھر مارتی رہتی ہیں دوسروں کے دلوں پر، دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی ہوتی ہیں، دوسروں کو جلی کٹی باتیں سنا کر خوش ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں اگر نہ ہی بولیں تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے ان کا بولنا نہ بولنے سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، وہ بس خاموش ہی رہتا تھا، ہر وقت خاموش۔ آپ کی مجلس میں لوگ آتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، لیکن وہ سوال نہیں، خاموش ہی رہتا تھا، کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن ان بزرگ نے اس شخص سے پوچھ ہی لیا کہ میاں تو آتا ہے، خاموش ہی بیٹھا رہتا ہے، کیا تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا تجھے بولنا نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے آج پوچھ ہی لیا ہے کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کون سا سوال؟ حضرت مجھے بتایا جائے کہ ایک مسلمان کو کس ٹائم روزہ افطار کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تب۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت اگر رات 12 بجے تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر مسلمان کیا کرے؟ حضرت نے کہا کہ میاں تو چپ رہ، تیرا بولنا نہ بولنے سے بہتر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اچھا بولتی ہے، میٹھا بولتی ہے، وہ عورت شادی کے بعد کبھی بھی شوہر کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جو عورت اپنے شوہر کا خوب استقبال کرتی ہو، جب شوہر گھر سے رخصت ہونے لگے، اپنے کام پر جانے لگے، تو نیک بیوی کا حق ہے کہ وہ دروازے تک جائے اور اپنے شوہر کو رخصت کرے اور اس کو دعائیں دے۔ یہ نیک عورتوں کی علامت ہے۔ عربی عورتوں سے کسی نے سوال کیا کہ جب وہ عورتیں اپنے شوہروں کو رخصت کرتی ہو، الوداع کرتی ہو، تو کون کون سی دعائیں سے ان کو رخصت کرتی ہو؟ تو مختلف عورتوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ ایک نے کہا کہ جب میرا شوہر رخصت ہوتا ہے، کام پر جا رہا ہوتا ہے، تو میں اس کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوسری نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو رخصت کرتے وقت یہ دعا دیتی ہوں کہ آپ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں۔ تیسری نے کہا کہ میں یہ دعا دیتی ہوں کہ اے میرے سردار، پتہ نہیں پھر کب تیری سعادت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر وہ وقت جلدی لے آئے جب تیرے چہرے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ چوتھی نے کہا کہ جب میرا شوہر رخصت ہونے لگتا ہے تو میں اپنے شوہر کو یہ دعا دیتی ہوں کہ اے میرے بچوں کے باپ، میرے سرتاج، جہاں بھی رہنا،
اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور بھول کر بھی کہیں کوئی خطا نہ کر بیٹھنا، اور جب واپس آنا تو میرے بچوں کے لیے حلال کما کے لانا، مجھے اور میرے بچوں کو حرام نہ کھلانا۔ وہ عورتیں اسلام کی شہزادیاں تھیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کا شوہر کب رخصت ہوگا اور کب واپس آئے گا۔ جب شوہر واپس آتا تو اس طرح شوہر کا استقبال کرتی کہ شوہر کی جان میں جان آ جاتی اور شوہر کو اپنی تھکان بھول جاتی۔ نمبر 3، دھوکہ باز عورت سے شادی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینے والی عورت سے شادی کرنا، اور یہ عورت جب تمہارے گھر آئے گی تمہیں کسی بھی پریشانی سے مبتلا ہونے سے بچائے گی، تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی، نہ تو خود پریشان ہوگی اور نہ ہی آپ کو پریشان کرے گی۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑی چیز پر راضی ہو جائے ایسی عورت سے شادی کرنا۔ فرمایا لوگو تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے مال پر راضی ہو جائے گا۔ جو عورت شکر پہ شکر کرتی ہے ناشکری نہیں کرتی، شوہر کا بھی شکریہ ادا کرتی ہیں اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتی رہتی ہیں، ایسی عورت سے شادی کرنا۔ یہ 4 عورتیں ایسی ہیں، 4 خوبیاں رکھنے والی عورتیں ایسی ہیں جس گھر میں بھی چلی جائیں اور اس گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔